نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حاضرین، 14 اگست ہماری تاریخ کا سب سے یادگار دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن الگ ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا. شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی بہن بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنے ساغروں کے سامنے ان کے ساتھ مور کے کاٹ اٹھا دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی حفظ و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی. آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں، کانٹوں کی بڑھ پر طے ہوا. آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم نے آزادی جیسی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی. ویسے تو ہم جوش و جذبے کے ساتھ گولڈن جبلی منا چکے ہیں. ہر سال 14 اگست کو پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے. سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسے سے چراغاں بھی ہوتے ہیں، جیسے جلوس ہوتے ہیں، حمل سے خالی تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیڈران کرام اپنے بیانات جاری کرتے ہیں. مگر ہم آزادی کے 78 سالوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنی کامیابی کو خوشی کم اور ناکامی کو غم زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور اپنی قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے. ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پاک سے زمین پر اسلامی قانون سے نافذ کریں گے. یہاں سماجی مساوات ہوگی، یہاں معاشی عدل ہوگا، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں ظلم اور استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ کیا جائے گا. ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ دیں گے، اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ملک کو چلائیں گے. لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بے وفائی کی اور اپنی قوم سے بھی بے وفائی کی. کیا یہ حقیقت نہیں کہ 78 سال کچھ دن کے باوجود بھی پاکستان میں اسلام کا کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ معاشی لوٹ کھسوٹ کا دور ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی جائز کام بھی نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے ہاں شریفوں کو دبایا جاتا ہے اور عزیزوں کو اونچی منصب پر بٹھایا جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے اندر اجتماعیت ختم ہو گئی ہے؟ ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کی اپنی ذات ہے، ہر شخص کا اپنا قبلہ ہے، ہر شخص کی اپنی جماعت ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بے دریغ باتیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم کشکول گدائی لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا سارا میڈیا نئی نسل کو پاکستان کے مقاصد سے دور لینے جانے میں مصروف ہے؟ آؤ اللہ کے بندوں، ایک بار پھر ہم عہد کریں کہ اس اعلیٰ ملک کے عزیز کو اسلام کا اعلیٰ گوارا بنا کر دم لیں گے. اس ملک سے رشوت ستانی اور قربہ پروری کی ہر صورت کو ختم کر دیں گے. نہ خود بدعنوانی میں ملوث ہوں گے، نہ دوسروں کو ملوث ہونے دیں گے. ہم اس ملک سے لٹیروں، ڈاکوؤں اور دین کے دشمنوں سے پاک کی بغیر سکون کی سانس نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عزائم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.